اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کے رکوع نمبر 10۔ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، یہ وہ دلائل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی ان کی قوم پر۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات میں بلند کرتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حجت سے مراد دلائل توحید ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے تھے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم کو عطا فرمائے تھے تاکہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ جائیں۔ تو فرمایا چونکہ ابراہیم نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ دنیا میں بھی انہیں یہ انعام دیا کہ نیک اولاد سے نوازا، اس کے بعد ان کی ذریت میں نبوت و کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے عطا کی اسحاق اور یعقوب۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو اس طرح ہم نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلیاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت عطا کی ہم نے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ کہ اللہ کہہ رہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ یعنی جو پہلے تین آیتیں، یعنی یہاں جو تین آیتیں ذکر کی گئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی فضیلت اور ان کا مقام بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی پوری قوم اور ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی سارہ کو بطور جزائے خیر بڑھاپے میں اسحاق کی بشارت دی۔ تو سیدہ سارہ نے اس سے تعجب کیا اور فرمایا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورۃ ہود میں اللہ کہتے ہیں اس پر حضرت سارہ کہنے لگی ہائے میری بربادی، میں کیا پیدا کروں گی، میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے دونوں میاں بیوی کو حضرت اسحاق کی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ وہ نبی ہوں گے، ان کی نسل کا سلسلہ بھی آئندہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ذکر آتا ہے نوحًا ہدینا من قبل، حضرت نوح اور ابراہیم دونوں کو عظیم خصوصیات حاصل ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور آپ وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ تھے آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو باقی رکھا اور اب سب لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہے ان ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے جسے چاہتا اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ لوگ
شرک بھی کریں، اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو لحبط عنہم، تو ضائع ہو جائے گی ان کے اعمال، ما کانوا یعملون، جو بھی یہ عمل کرتے رہے تھے۔ ان انبیاء کو نبی اور رسول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے انہیں دین خالص کی ہدایت دی، اور اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ شرک کرنے سے تمام اعمال انبیاء کے بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب و حکمت عطا کی، نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفروا بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو فقد وکلنا، تحقیق ہم نے ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں، قوما لیسوا بہا کافرین، ایسے لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں جو کسی صورت اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں دی، علم و نبوت سے نوازا۔ اس لحاظ سے اگر کفار قریش رسول اللہ اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو گویا گزشتہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے رہے ہیں، اور ان کے اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ پھر اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ اکرام مومنین کی جماعت کو پیدا فرما دیا جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان پر اور دین اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے ہم دم تیار رہتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ دو کہ میں اس پر تم سے نہیں مانگتا کوئی بھی اجرت، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذکورہ بلا انبیاء کی اقتداء کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان باللہ، توحید خالص، اخلاق حمیدہ اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے ابتدائی اسلام میں جن معاملات کے بارے میں قرآن میں کوئی نص نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گزشتہ انبیاء کی پیروی کریں۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا آپ کو فارغ قریش سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے قرآن کریم کی تعلیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت کا خزانہ ہے۔